سبحانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب انتہائی بات اکرام صاحبان المفہم دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بانیان مجالس کا یہ فرش عزا بچھانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمام حضرات کا قریب و دور سے یہاں تشریف لانا نیکی اور حسنات میں شمار فرمائے اللہ بابا مولانا حیدر عباس صاحب تشریف لائیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں یا بیمار ہیں خداوندہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے خاص طور پہ جو حضرات ہمیں بچیوں کے حوالے سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں خدا تمام مہمان اہل بیت کی بچیوں کے نصیب بہترین فرمائے ہمارے بچوں کو خدا علم و عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے ماؤں بہنوں کے پردے سلامت فرمائے اور تمام کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے خاص طور پہ یہ کرونا کی بیماری جو آئی ہے یا لائی گئی ہے جیسی بھی ہے بہرحال ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ تو خدا اس سے تمام کو محفوظ فرمائے اور ان وباؤں کو خاص طور پہ ان ممالک سے جنہوں نے اگر اس کو جاری کیا ہے تو ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ وہاں بھی خدا تمام کو محفوظ رکھے تو خاص دعا فرمایا کریں کہ وارث زمان کا خدا ظہور فرمائے تاکہ دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھنے محمد انتہائی شکر گزار ہوں کل مجلس 2 گھنٹہ کچھ 5-7 منٹ 10 منٹ ہو گئے اور کئی لوگوں کے فون بھی آئے کہ قبلہ اور پڑھیں اور کچھ نے اشارتاً کہا کہ قبلہ کم پڑھیں تو ظاہر ہے کہ بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ شوگر کے مریض ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آج 1 گھنٹے میں ہی آپ کی زحمتوں کو کل تک کے لیے منتقل کریں گے تو دعا فرمائیں گے ایک درود بلند آواز سے اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں اللہ نے پوری کائنات کا علم رکھا ہے ہم نے ابتدا مجلس اسی جملے سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تھوڑی آواز تیز کرنا قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم رکھا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو اختلاف اور فرقے اور مختلف مذاہب اس لیے پیدا ہوئے دین مبین میں دین ایک ہی ہے لیکن دین میں یہ مذاہب اور فرقے اس لیے پیدا ہوئے کہ قرآن مجید ان لوگوں سے لیا گیا جو 40-40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے اگر قرآن مجید ان سے لیتے کہ جن کے گھر میں نازل ہوا تو امت واحدہ ہوا جب قرآن مجید کو ان سے لیتے تو پھر کوئی اختلاف نہ ہوا اس لیے کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ یہاں کے پڑھے ہوئے تھے ہی نہیں یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی کسی قسم کا سوال کر لے تو کبھی لا نہیں کہتے یہ نہیں فرماتے یہ نہیں کہتے کہ کل بتاؤں گا پرسوں بتاؤں گا قرآن کھول کے فعال دیکھ کے بتاؤں گا جملہ کہوں اگر قدر کریں تو جملہ کہوں یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا یہ نہیں کہتے بلکہ چشم زدن میں جواب دیتے ہیں فوراً جواب دیتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں تو عقل کیا کہتی ہے یعنی ہم نے پہلی مجلس دوسری مجلس میں کہا تھا کہ ہمارا مذہب عقل کا مذہب ہے عقل کیا کہتی ہے کہ ان سے دین لیں جو وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں اچھا جو وہاں کا پڑھا ہوا ہے اس کے جواب میں کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوگی
وہ جو بتائے گا وہ اللہ کا بتایا ہوا بتائے گا. میں نے جملہ کہہ دیا. لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے میں، قرآن مجید کو لینے میں، قرآن مجید کے سورسز میں مسلمانوں نے غلطی کی. اب بھی وقت ہے. کیونکہ قیامت سے پہلے اگر لوگ ان کے دروازے پہ آ جائیں گے تو اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لہذا ان کے دروازے پر آئیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہے. قبلہ میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ کچھ آیات متشابہ آیات، کچھ آیات محکم ہیں. تو اللہ نے محکم اور متشابہ اس لیے رکھی کہ اگر قرآن کی متشابہ آیات سمجھ میں نہ آئیں تو ان کے دروازے پر آئیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہے، اور محکم آیات کو پڑھ کے قرآن کھول لیں. اگر پورا متشابہ ہوتا تو کوئی قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. اب جبکہ قرآن کو اللہ نے محکم زیادہ رکھا ہے، متشابہ کم رکھا ہے، اس کے باوجود قرآن نہیں کھولتے لوگ. شکایت کرے گا نا یہ قرآن. اور ایک جملہ کہتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید زندہ کتاب ہے، کتاب الحی ہے، زندہ کتاب ہے. یعنی جس گھر میں قرآن مجید ہے وہاں زندگی ہے، زندگی ہے قرآن مجید. ایک درود پڑھنا محمد شکر گزار ہوں قبلہ مولانا علی نذیر صاحب کا کہ آپ زحمت فرماتے ہیں. اللہ زندگی دے، صحت دے، علماء کرام کا سایہ ہے. کہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید حی کتاب ہے، زندہ کتاب ہے. اس لیے یہ گھر میں صرف جزدان پہ جزدان چڑھانے کے لیے نہیں ہے ہی آپ کے لیے قرآن مجید. جملہ کہہ کے قرآن مجید ہے ہی ان کے لیے جو علی اور قرآن دونوں کو مانتے ہیں. طالب شاہ صاحب توجہ کا طالب ہوں کہ جناب قرآن مجید ہے ہی آپ کے لیے، اس لیے کہ جنہوں نے قرآن دوسروں سے لیا ان کے ہاں اشتباہات پیدا ہو گئے. مولا علی علیہ السلام نے قرآن مجید کو جس انداز سے تدوین کر کے اور پیش کیا تھا کہ وہ نافذ ہو جاتا اور اس پہ عمل شروع ہو جاتا تو پھر تفسیر دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اس آیت میں بھی جو میں صدر میں کلام قرار دے رہا ہوں اس پہ زیادہ بات ہم نہیں کر پائے، موضوع کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو اس آیت پہ بھی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کہ جناب یہاں گواہ رسالت سے مراد کون ہے اور عالم کتاب کون ہے. لیکن کل کی مجلس میں ہم نے چیلنج کیا تھا، اگر یاد ہو بزرگ حضرات کو، کل کی مجلس میں چیلنج کیا تھا کہ جناب اللہ فرما رہا ہے کہہ دو میرے حبیب. اس سے کہہ رہا ہے کفار و مشرکین سے جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ کہہ دو قول. اچھا یہ لفظ قول یہاں کہیں بھی استعمال ہوا نا، یہ علماء موجود ہے، امر کا صیغہ ہے، یعنی نبی پاک کو اللہ حکم دے رہا ہے. لفظ قول کا مطلب ہے امر کر رہا ہے اللہ کہ تم کہو، تم پہ واجب ہے کہنا. اس کا مطلب ہے نبی پہ جو چیز واجب ہو رہی ہے وہ امت پر فرض نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی. جو نبی پر واجب ہے فرما رہے ہیں کہو اے میرے حبیب ان سے کہو کفا باللہ شہیدم، کافی ہے اللہ شہیدم بطور گواہ بینی و بینکم. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اگر آمادہ ہو جائے. بینی و بینکم آپ کے اور ان کے درمیان، ومن عنده علم الکتاب اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جو آج نئے آئے ہیں سلامت رکھ کے دیکھیں، جو آج نئے آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے چہرے جو کل آئے تھے اور حسن اتفاق سے یا مہربانی سے وہی بیٹھے ہیں جہاں کل بیٹھے تھے. اور کل میں نے عرض کی تھی کہ کل مجلس میں ضرور آئیں کیونکہ بہت سارے موضوعات ہم چھیڑ چکے تھے لیکن ان کو پورا نہیں کر سکے، 2 گھنٹے ہو گئے تھے. تو خدا آپ سب کو سلامت رکھے. انتہائی شکر گزار ہوں. اللہ فرما رہا ہے ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. قاریان قرآن کو، حافظان قرآن کو، تراویح پڑھنے والے مسلمان کو
ہم دعوت فکر دے رہے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ نے کیوں قرآن میں نازل فرمایا؟ تھوڑا سا جاگنا پڑے گا کیونکہ یہ مجلس آج 17ویں مجلس ہے غالباً، تو بات جب تکمیل تک جائے گی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کا اور رسول کے گواہ نہیں ہے، ورنہ کہہ دیتے کہ جناب بڑے بزرگوں میں فلاں نے کلمہ پڑھا تھا پہلے. اگر ہوتا نا رسول کی گواہی، گواہی رسول کی نہیں ہے، رسالت کی گواہی. تھوڑا سا جانتے ہیں اگر یہ کہا جاتا نا کہ رسول کی گواہی ہے تو کہہ دیتے بھائی بوڑھوں میں سب سے پہلے فلاں نے کلمہ پڑھا، گویا کلمہ پڑھ کے گواہی دے دی. گواہی دے دی تو وہ آیت کے مصداق بن گئے. حالانکہ یہاں بھی عالم کتاب ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ جب ایک سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی تو باقی کیا یاد ہو. تو جملہ کہہ دیا کہا سے کہتے ہیں ہمارے دوست احباب کے قبلہ ہلکا ہاتھ رکھیں تو ہلکا ہاتھ رکھیں تو آپ بولتے نہیں، آپ نعرہ نہیں لگاتے. تو اب مجھے عادت پنجاب میں پڑھ پڑھ کے نعروں والی مجلس کی ہو گئی، تو اس لیے میں وہ 10-15 منٹ 20 منٹ زیادہ پڑھتا ہوں کہ تاکہ بانیان یہ نہ کہیں کہ نعروں میں وقت چلا گیا. تو نعرے ضرور لگائیں، یہ اصلی نسلی ہونے کی علامت ہے. سلامت رکھے. تو بس اس سے کوئی یہ نہیں کہ جناب. اور پھر یہ جو نام ہے نا اسم اعظم ہے، مولا علی علیہ السلام کا نام ہے، اسم اعظم ہے. اور ایک جملہ کہہ دوں قبلہ سے پوچھئے گا، یہ اب تو قبلتین موجود ہیں، اور قبلہ سے پوچھئے گا اللہ کو جو اپنے صفاتی ناموں میں سب سے پہلا نام پسند ہے وہ ہے علی العظیم. سب سے پہلا صفاتی نام ہے اللہ کے ناموں میں، سب سے پہلا صفاتی نام ہے علی العظیم. یہ چیلنج کر کے بات کرو، کہیں گے تو کل کتاب دکھا دوں گا کہ جو صفاتی ناموں میں سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ پہلا نام ہے وہ ہے علی العظیم. غور کیجئے گا، اللہ کا نام علی العظیم. اب کیونکہ اللہ کے نام سے مشتق ہے مولا علی کا نام، تو لوگوں نے قرآن پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے نام سے علی کو نکال دیا. اب دیکھیں کیا پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم. ٹی وی پہ بیٹھ کے جب قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں یا آیت یا سورہ ختم کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. یہ علی العظیم کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ جبکہ اللہ کو پسند ہی سب سے پہلا نام علی العظیم کا ہے. اب میں جملہ کہوں، باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے آپ معاملات کو، جب مسلمان علی کی دشمنی میں اللہ ہی کا نام لینا برداشت نہیں کرتا تو 14 کا نام لینا کیسے برداشت کرتے ہیں؟ علی آ رہا ہے نا بیچ تو پھر اللہ کو تو پسند ہی سب سے زیادہ نام یہ ہے. تو آپ قرآن پڑھ کے اللہ کا پسندیدہ نام نہیں لیں گے تو اللہ کو قرآن پڑھنا کیسے پسند ہوگا؟ لاکھ آپ پڑھتے رہے. جہاں جہاں بھی مولا علی کا شائبہ ہوا نا وہاں سے اس کو ترک کر دیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری مدینے کی گلیوں میں علی علی کرتے تھے.
حضرت ابوذر غفاری معمولی صحابی نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابوذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. اب کوئی ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں. آپ جن کو سچا کہتے ہیں ان کے لیے ایسی حدیث دکھا دیں تو ہم مان لیں گے. ایسی کوئی حدیث دکھائیں. حضرت ابوذر غفاری زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ان سے زیادہ نبی فرماتے ہیں سچا کوئی نہیں. اور معرفت کے 9ویں درجے پر تھے. حضرت سلمان 10ویں پہ تھے, یہ ایک درجہ نیچے تھے. اور حضور ہی فرماتے ہیں کہ اگر ابوذر کو سلمان کی معرفت کا پتہ چل جائے تو سلمان کو قتل کر دیں. تو آج مولا علی کا کوئی برداشت فضائل جیسے کوئی کر سکتا ہے؟ جب جناب سلمان والے فضائل جو مولا علی سے متعلق تھے, جناب سلمان ایک دن بیٹھے ہوئے چولہے پہ کچھ پکا رہے تھے, یعنی سالن پکا رہے تھے, اور اپنا پیر دیا ہوا تھا چولہے میں لکڑی کی جگہ. اپنا پیر دیا ہوا تھا اور اس سے آگ نکل رہی تھی, ہانڈی پک رہی تھی. حضرت ابوذر غفاری کی تو حضرت سلمان کی شادی نہیں تھی, بچے نہیں تھے, شادی نہیں تھی, اکیلے رہتے تھے. لہذا آگئے حجرے میں دوست تھے, پتہ ہے کہ ابوذر کیا کوئی معاملہ زنانہ ہے نہیں سلمان کیا. لہذا جناب ابوذر ذرا سا اشارہ کر کے شرن اور گھر میں داخل ہو گئے. دیکھا ہانڈی پک رہی اور پیر لبیے. جناب سلمان نے فوراً پیر باہر کر لیا اور کھڑے ہو کے آگے سلام اور پیر ویسے ہی جیسے پیر پہلے. جناب ابوذر نے پوچھا, جناب ابوذر نے پوچھا سلمان یہ کیا دیکھ رہا تھا میں؟ یہ چولہا جل رہا ہے تمہارے پیر سے آگ نکل رہی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ راز بتا دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ. گمراہ ہو جاؤ. اب بتائیے جب جناب سلمان کی معرفت کو ابوذر نہیں پہنچ رہے تو علی کی معرفت کو ماضی کا بت پرست کیسے پہنچ سکتا؟ جناب ابوذر غفاری مدینے کی گلیوں میں, گلی کوچوں میں مولا علی کے فضائل پڑھتے تھے اور احادیث سناتے تھے لوگوں کو. تو حاکم کے سپاہی نے جا کر رپورٹ دی, ایجنسیوں کے لوگ رپورٹ دیتے ہیں, تو رپورٹ دی جا کہ جناب ابوذر جو ہے وہ تو علی علی کرتا ہے اور چوک پہ کھڑے ہو کے فضائل علی بیان کرتا ہے. تو بلایا حاکم نے. اب تاریخ آپ اٹھا کے خود دیکھ لیجئے گا کہ کس حاکم نے بلایا. کہا کہ ابوذر تم یہ گلی کوچوں میں علی علی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگے آج کے بعد علی علی نہیں کرنا. جملہ سنیے گا, علماء موجود ہیں, پڑھے لکھے حضرات ہیں, انجمن امامیہ کے بزرگ عاشق صاحب بھی تشریف لے آئے. میں جملہ کہہ رہا ہوں. جناب ابوذر نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے قرآن پڑھنے سے منع کرو. تم مجھے قرآن پڑھنے سے منع کرو. ذکر علی میں کر رہا ہوں تو قرآن کے مطابق کر رہا ہوں. کہاں ہے علی کا ذکر قرآن میں؟ جملہ سنیے گا, ناول روایت میں ذمہ دار. تو حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کے با کا نقطہ کیا ہے؟ انا نقطہ تو تحت البا, میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں. گزر رہے تھے ایک مرتبہ, ایک لمبے قد والے ادھر سے, ایک لمبے قد والے ادھر سے. مولا علی علیہ السلام بیچ میں تھے تو دونوں نے طنز کیا
یعنی آج تو آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کے درمیان نقطہ ہوتا ہے. آج تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کے درمیان نقطہ ہوتا ہے. لام نون الف لنا، شرف لنا کہتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے شرف ہے حج کرنا، یا مثال کے طور پہ وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے. ہاں یاد ہوگا کہ حج کے موقع پہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے شرف لنا حاجیوں کے لیے، کہ آپ کے لیے شرف ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں. میں دیکھوں گا کتنے لوگ آمادہ ہیں، ذہن میری طرف ہے. جعفر چچا عجیب روایت سنا رہا ہوں، مولا سے کہہ رہے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوا جو علی کی توہین کرے. سلامت رکھے. کیا کروں مولانا، تمید باندھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، آمادہ کرنے میں، کہ جناب مولا سے کہا کہ آپ ہم دونوں لمبے لمبے ہیں، آپ بیچ میں ظاہر ہے کہ ذرا قد مولا کا، تو کہا کہ آپ جو ہے لنا کے درمیان کا نقطہ معلوم ہو رہے ہیں. جملہ کہوں اگر سمجھ جائیں. مولا فرماتے ہیں نقطہ ہٹا دو لا رہ جائے گا. لا رہ جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی وہ نقطہ ہے جو با کے نیچے کا نقطہ ہے، اور نقطے ہی میں سب کچھ موجود ہے. اگر اجازت دیں تو اس میں ایک بات یاد آ رہی ہے. میں کیا کروں، اسی وجہ سے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے کہ بیچ بیچ میں باتیں یاد آتی ہیں. تو مولا با کے نیچے کا نقطہ ہے. چیلنج ہے میرا، چیلنج ہے کہ مولا علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں جیم کے پیٹ کا نقطہ ہوں، یا خا لکھتے ہیں نا، خا کے اوپر کا نقطہ ہوں، کیوں نہیں فرمایا؟ حروف تہجی میں بہت ساری جگہوں پر ایک نقطہ ہے، چلے جہاں 3 نقطے ہیں ان کو چھوڑ دیں. ایک نقطہ ہے جہاں بھی حروف تہجی میں مولا نے اس طرف نہیں فرمایا کہ میں جیم کے پیٹ کا نقطہ ہوں یا خا کے اوپر کا نقطہ ہوں. یہ کیوں فرمایا میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں؟ اس میں راز ہے. اس لیے کہ اگر آپ خا کے اوپر کا نقطہ ہٹا دیں گے تو ہا رہ جائے گا. خا کے اوپر کا نقطہ ہٹا دیں تو ہا رہ جائے گا. اگر جیم کے پیٹ کا بھی نقطہ ہٹا دیں تب بھی ہا رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بدل میں حرف بن جائے گا. کسی بھی با کے علاوہ کہیں سے بھی نقطہ ہٹائیں گے تو کچھ نہ کوئی دوسرا حرف بن جائے گا. لیکن با کے نیچے سے ہٹا دیں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا. اصل مسئلہ ہی قرآن کو سمجھنے کا نہیں ہے، قرآن مجید کو سمجھا نہیں. ان کے دروازے پہ آئیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہو. اتنی یہ جو میں نے 20 منٹ کی تمہید باندھی ہے، تقریباً 24 منٹ کی، یہ اس لیے کہ مسلمان ہمیں بتائیں کہ یہ آیت آپ پڑھتے ہیں صبح شام، خاص طور پہ رمضان المبارک میں تراویح میں پڑھتے ہیں. جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو کیا ذہن نہیں جاتا کہ بھائی اس آیت کا مصداق کون ہے؟ ایک اللہ گواہ ہے سرکار کی رسالت، دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کون ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ نے آیت کیوں نازل کی؟ اگر کوئی چچا ہے تو بتائیں کون ہے اس آیت کا مصداق. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں اس لیے تھوڑا سا بات دیر سے شروع کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو عادت ہے 10 منٹ دیر آنے کی، تو وہ سب آ گئے ماشاءاللہ. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوئی ایک ایسا دکھا دیں جو اس آیت کا مصداق ہو، کہ سرکار کی رسالت کا گواہ بھی ہو اور عالم کتاب بھی ہو. کوئی ایک دکھا دیں، ہم ماننے کو تیار ہیں. ہمارا مذہب جھگڑے کا مذہب ہی نہیں ہے، ہمارا مذہب عقل کا مذہب ہے. کوئی ایک دکھا دیں. اچھا اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں نہیں دکھا سکتے تو انبیاء میں کوئی دکھا دیں. بھائی انبیاء علیہ السلام میں کوئی دکھا دیں کہ جو اس آیت کا مصداق ہو، کہ سرکار کی رسالت کا گواہ بھی ہو اور عالم کتاب بھی ہو.
कोई दिखा दे। अगर आपको कोई नहीं मिले तो आप कदम गाह पे इस अशरे की अभी 3 मजलिसें बाकी हैं, इनमें आए। अच्छा, यहाँ आने से निकाह टूटता है? बाद मौलवी कहते थे ना भाई निकाह टूट जाएगा मजलिस में नहीं जाना। हालांकि अब मीडिया ने इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि पहले खास तौर पे ताजिए के लिए कहते थे और बोले कि ताजिया मत देखना वरना निकाह टूट जाएगा। आज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, खासतौर पे चैनल्स कंपटीशन में रेटिंग बढ़ाने के लिए बड़े बड़े के ताजिए भी दिखा रहे हैं, जुलजना भी दिखा रहे हैं, नम भी दिखा रहे हैं, झूले भी दिखा रहे हैं, जलूस भी दिखा रहे हैं। अब किस किस के घर में किस किस की बीवी का निकाह टूट रहा है, किस किस का निकाह जो है वो बाकी है। सारे नारे का जवाब कोई बात नहीं, मैं तो सबको देख रहा हूँ। जिंदा है। अब तो बोला ना मीडिया मौला इज्जत अता फरमाए कि जनाब ये शुक्र है कि हमारे भाई कलमा को अब समझ गए मुल्ला मौलवियों की बातों को, क्योंकि यहाँ से शऊर बुलंद होता है। ये जो मजलिस है ना, कोई किसी के पास ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है सिवाय हमारे पास। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुनसिफ मिजाज हमारे भाई बिरादरान अहले सुन्नत हैं, वो टीवी पे भी मजलिस सुनते हैं और मजलिस में भी आते हैं। उन्हें पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ नहीं बताई जाती वो यहाँ बताई जाती हैं, दावत फिक्र होती है। लोगों को पता चलता है कि साहब ये दरवाज़ा जलाया जाना क्या था, लोगों को पता चलता है कि ये फिदक छीना जाना क्या था, ये आखिर माजरा क्या है, नहीं बताया जाता। मदारिस में जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मदारिस है वहाँ सिरे से नहीं बताया जाता। आयात कुरान मजीद की तशरीह नहीं की जाती, उलिल अम्र से मुराद कौन है नहीं बताया जाता, इमाम मुबीन से मुराद कौन है। लिहाजा इन मजालिस में शऊर बुलंद होता है और जो भी ज़रा सा भी क्लिक कर जाता है वो दरवाज़ा अहले बैत पे आ जाता है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये दरवाज़ा है जन्नत का दरवाज़ा। आप देखिए मस्जिद में जाने के लिए उसूल है, आप बगैर वजू के मस्जिद में मना है कि आप मस्जिद में जाएं। अगर गुस्ल भी वाजिब है आप पे तो मजबूरी है, कोई और रास्ता नहीं है तो तेजी से गुजर जाना है। आप रुक नहीं सकते निजाजत की हालत में मस्जिद में। आपने बेशक कह दिया, मुझे एक बात याद आ गई, सरकार ने सबके दरवाजे बंद करा दिए थे। सरकार ने मस्जिद नबवी में सबके दरवाजे खुलते थे, वो सब आ जाते थे और मस्जिद में आते जाते रहते थे, दरवाजे अपने घर से आते जाते थे। सरकार ने फरमाया तुम्हारा दरवाजा भी बंद, तुम्हारा भी बंद, तुम्हारा भी बंद, तुम्हारा भी, सबके दरवाजे बंद करा दिए। सिर्फ अली और बतूल का दरवाजा सिर्फ अली और बतूल का दरवाजा खुला था। कुछ दिन के बाद साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक टीम आई और उसने कहा सरकार आपने हम सबके दरवाजे बंद करा दिए, बस अली और बतूल का दरवाजा खुला हुआ है। आपने फरमाया मैंने तुम्हारे दरवाजे अपनी मर्जी से बंद नहीं करा। जुमला कहना चाह रहा हूँ, जब मस्जिद का दरवाजा सिवाय अली और बतूल के और किसी का खुला नहीं है तो बताना ये मकसद है कि जन्नत का दरवाजा भी इनके जरिए से खुला है। इनके बगैर जन्नत का दरवाजा भी नहीं। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबुल अहल जन्नत, जवानान जन्नत के सरदार हैं, इनके माँ बाप इनसे भी अफजल हैं। लिहाजा दरवाजा एक ही फरमाते, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे दरवाजे बंद नहीं किए, अपनी मर्जी से अली और बतूल के दरवाजे खुले नहीं रखे।
اللہ کی مرضی سے دروازہ کھلا رکھا ہے ان کا، اور تمہارے دروازے اللہ کی مرضی سے بند کیے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر دروازہ بند ہونا دعوت فکر ہے، اس پہ ہم مولوی بولتے نہیں ہیں۔ وہ ہم نے فرمایا کہ جب مسجد نبوی میں آپ نہیں آ سکتے بغیر نبی کی اجازت سے، تو پھر جنت میں بھی نہیں جا سکتے بغیر نبی اور آل نبی کی اجازت سے۔ اچھا ایک جملہ اور کہوں پیچھے والوں کے لیے، اس گھر میں جو علی و بطول علیہ السلام کا گھر ہے، اس میں صرف یہ 5 ہی نہیں رہتے تھے، فضہ بھی رہا کرتی تھی۔ سلامت رکھے، اس کا مطلب ہے یہ بھی ایسی پاک و پاکیزہ ہے جو ان سے تمسک کر رہے ہیں۔ تو بات لمبی ہو گئی، میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو دعوت فکر ہے۔ آج کی مجلس ہم 1.25 گھنٹے سے زیادہ نہیں جائیں گے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ بات آ جائے کہ جنابے کیونکہ 10-15 منٹ تمہید والے میں کاٹوں گا تاکہ میٹر والے آ جائیں کہ جناب سوال ہے مسلمانوں سے دعوت فکر ہے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس وقت موجود ہو جب نبی کو رسالت مل رہی ہے، اور وہ عالم کتاب بھی ہو۔ کل میں نے بحث کی تھی کہ عالم کتاب سے مراد ہے جو چاروں آسمانی کتابوں کا عالم ہے۔ بشارت صاحب آپ نہیں تھے کل، مولانا بھی نہیں تھے، جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے دہرا رہا ہوں قبلہ کعبہ حیدرآباد صاحب سے دعا لینے کے لیے کہ جناب الف لام میم، خاص طور پہ الف لام واو الف لام، جس آیت میں بھی ابتدا میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ سب اس میں پنہا ہیں۔ آیت میں فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اچھا جو عقیدے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو۔ لفظ شہید کی بھی کل میں نے بحث کی تھی۔ شہید اسے کہتے ہیں جو عینی گواہ ہو، جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو اب سوال یہ ہے، کوئی ناراض نہ ہو، ناراض ہو تو بعد میں ہم اوپر نیاز کھاتے ہیں وہاں آ جائے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، لفظ شہید آیت میں ایک ہے، مصداق 2 ہیں، ایک اللہ اور دوسرا وہ جو آیا ہے تمام کتاب کا عالم ہے۔ ایک اللہ اور دوسرا وہ جو عالم کتاب ہے۔ لفظ شہید ایک ہے۔ اچھا اگر ایسا ہوتا کہ اللہ اپنے لیے لفظ شہید استعمال کرتا اور عالم کتاب کے لیے لفظ شاہد استعمال کرتا تو ہم سمجھ جاتے کہ اللہ ان کو شاہد کہہ رہا ہے بات کا اور اپنے آپ کو شہید کہہ رہا ہے عینی۔ بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں۔ قبلہ کعبہ مولانا قاسم صاحب آپ کے بھی استاد تھے اور یا بہت بزرگ استادوں کے استاد تھے، میں جملہ کہہ رہا ہوں ان سے، ہم جب وہاں سلطان مدارس میں تھے تو میں نے عرض کی قبلہ یہ اس کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ گواہی رسالت کی منزل میں جیسا شہید وہ ہے ویسا شہید یہ ہے۔ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے کوئی مجھ پہ غلو کا فتویٰ نہ لگائے، اور کیجئے گا کوئی غلو کا فتویٰ نہ لگائے۔ لفظ شہید ایک ہے، گواہ 2 ہیں، جیسا وہ ویسا عالم کتاب۔ ماننا پڑے گا وہ بھی شہید یہ بھی شہید، پھر حاضر ناظر کسے کہا جاتا ہے؟ کم از کم علماء سے دعا چاہوں گا میں کہ جناب اللہ فرما رہا ہے کہ ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کہہ دوں۔ جملہ کہہ دوں جیسا شہید وہ ویسا شہید یہ۔ مگر اب مجھ پہ کوئی فتویٰ لگے اس سے پہلے تشریح کر دوں کہ جناب وہ شہید ہے خالق ہونے کے ناطے، یہ شہید ہے مخلوق ہونے کے ناطے، نہ اس جیسا کوئی خالق ہے نہ یہ جیسے کوئی مخلوق ہے۔ ہم شیعہ بے وقوف نہیں ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے جہاں ہم نے یا علی مدد کہا اور ہماری مدد ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ جو رسول کی رسالت کا گواہ ہے۔ ابھی تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ کیسے گواہ ہے۔
آج کی حد تک میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ثابت کر دوں، کیونکہ ساجد شاہ صاحب نے جو ہے کہا کہ اللہ بس ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، تو اس لیے میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اللہ اللہ ایک گواہ ہے، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی جب بی بی فاطمہ بنت اسد آئی تھی، یہ دو مثال۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے مہمان بھی آئے ہوئے تھے لیکن آپ تشریف لائے، بہت شکر گزار ہوں۔ جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، مہمان بھی آئے ہیں ساتھ میں؟ اچھا، تو جب بی بی گئی تھی خانہ کعبہ کے نزدیک، کل میں نے مثال دی تھی اگر یاد ہے، اور دیوار کعبہ سے مس ہوئی تھی، دیوار پھٹی تھی، بی بی اندر تشریف لے گئی تھی، پھر دیوار بن گئی تھی۔ بی بی کا جسم تو ظاہر تھا نہیں، کفار حیرت کر رہے تھے کہ یہ ابو طالب کی زوجہ اندر گئی ہیں، یہ کیوں گئی ہیں اور یہ دیوار کیسے ہو گئی؟ ان کے ہاتھ میں ہم نے کوئی کھانا تو دیکھا نہیں، پانی کی مشق دیکھی نہیں، کوئی زیادہ راہ ظاہری اعتبار سے کھانے پینے کی چیز تو ان کے پاس دیکھی نہیں، اور یہ اندر تشریف لے گئی۔ سارے مکے میں شور ہو گیا کہ ابو طالب کی زوجہ اندر گئی ہے اور دیوار ہو گئی۔ اچھا، چابی ہوتی تھی جناب فاطمہ بنت اسد ہی کے پاس، پھر میں 2 گھنٹے پڑھوں گا اگر آپ ایسے تھوڑا سا مہربانی کریں کہ جناب آپ کو سلامت رکھے کہ جناب ہمارے کراچی کے مولوی تو گھڑی دیکھتے ہیں، دقیقے دیکھتے ہیں، اور میں اپنا خون پسینہ دیتا ہوں تو بہت سے گردن بھی نہیں ہلاتا۔ تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بی بی اندر گئی ہیں، مکے میں شور ہو گیا کہ ابو طالب کی زوجہ کے پاس چابی گھر پہ رہتی ہے، کلید بردار کعبہ تھے جناب ابو طالب، روزانہ جناب فاطمہ بنت اسد صاف کر کے چابی جناب ابو طالب کو دیتی تھی کہ جائیے اور تالا کھول کے اندر خانہ کعبہ کی خدمت کیجیے۔ آج بی بی فاطمہ بنت اسد جن کے ہاتھ میں چابی تھی وہ گھر چھوڑ کے آئی اور نیا گھر بنوا کے اندر گئی۔ پھر جملہ کہوں گا میں پیچھے والوں کے لیے، بی بی اندر گئی، تالا کھول کے اندر نہیں گئی۔ راز کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 12-14 عالم الغیب نہیں ہیں، مولانا بہت بڑے مسئلے حل کر رہا ہوں، آپ سے خاص علماء سے دعا لینا چاہ رہا ہوں کہ جناب بی بی چابی گھر پہ رکھ کے گئی، تالا کھول کے جا سکتی تھی۔ اسی لیے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اگر اجازت دیں۔ میں نے انہیں بہت چھوٹا تھا جب سنا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے نہ دنیا مانگی نہ جنت مانگی۔ انہوں نے بات کر دی، جو بات کرتا ہے وہی دلیل دیتا ہے، انہوں نے ہی دلیل دی ہے، اور میں نے اس میں ایک تو لطیف باتیں اور نکالی ہیں اگر اجازت دیں تو۔ میر عابد صاحب عجیب بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ دنیا معیار علی سے اتنی پست تھی کہ اسے طلاق تو دے سکتے ہیں، طلب نہیں کر سکتے۔ علامہ کا جملہ ہے، دنیا مولا علی کے معیار سے اتنی پست ہے کہ اسے طلاق تو دے سکتے ہیں، طلب نہیں کر سکتے۔ پوچھئے گا ان علماء سے مجلس کے بعد، اور بھی بہت سے علماء میں دیکھ رہا ہوں مدرسے کے تشریف فرمائیں، پوچھئے گا دنیا کہتے کس کو ہیں؟ جو بہت بینک بیلنس کرتے ہیں اور بینک بیلنس کر کے مر جاتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ دنیا کہتے کس کو ہے؟ دنیا کہتے ہیں عربی گرامر میں خراب ترین عورت، یہ قربہ کے مقابلے میں، قربہ کہتے ہیں اعلیٰ ترین خاتون کو،
افضل و تفضیل میں بے مثل و بے مثال بیوی کو قربہ کہتے ہیں، اور دنیا کہتے ہیں خراب ترین عورت کو، تو طلاق تو عورت ہی کو دی جاتی ہے۔ اب پتہ چلا مولا علی کو نبی نے اختیار کیوں دیا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، مولا علی دنیا کو طلاق دیتے ہیں، 3 طلاق کی دنیا کو، کیونکہ ان کے معیار سے اتنی پست ہے۔ اچھا جنت طلب نہیں کی؟ اب علامہ کا جملہ ہے، ان کے درجات بلند ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت اس لیے طلب نہیں کی کہ طلب کی وہ چیز جاتی ہے جو 10 طرف سے باہر ہو۔ بھائی جن کے پاس کار نہیں ہے وہ علم قدم گاہ پہ آکے بوسہ دے کے کہتے ہیں مولا کار دلوا دے۔ کار نہیں ہے تو وہ آکے کار مانگتے ہیں، جن کے پاس بیوی نہیں ہے وہ آکے بیوی مانگتے ہیں، مولا شادی ہو جائے۔ یعنی جو چیز 10 طرف میں نہیں ہوتی وہ مانگی جاتی ہے نا، جس کے پاس جاب نہیں ہے وہ جاب آکے مانگتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ تو نہیں مانگے گا نا۔ تو مولا علی علیہ السلام کی 10 طرف سے باہر جنت ہے ہی نہیں، جس کے بچے جوانان جنت کے ساتھ آئے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ چلیں آپ نے جملہ دے دیا تو بیچ میں سن لیں، آج دن بھی ہے جو گزرا ہے مولا کا۔ مامون رشید نے ایک دن مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا، خدا را غور کیجئے گا میرا اپنا مزاج ہے، بیچ بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں۔ مامون ابھی آپ نے جملہ کہہ دیا اور آج ہے بھی دن مولا کا گزرا ہے۔ مولا سے مامون رشید نے پوچھا، یہ سمجھ میں نہیں آتی حدیث کہ آپ کہتے ہیں کہ علی کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ علی آپ جنت و دوزخ کے بانٹنے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے لوگوں کو جنت، اتنے سارے لوگوں کو جہنم، علی کیسے بانٹیں گے؟ مامون رشید نے پوچھا، مولا رضا علیہ السلام کا جواب سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ مامون رشید سے مولا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، نبی فرماتے ہیں، کہاں سنی ہے؟ اچھا یہ بھی حدیث سنی ہے کہ علی سے بغض کفر ہے، اور فرمائے گا کہ علی سے بغض کفر ہے۔ مامون نے کہا یہ بھی سنی ہے، کہ پھر اس میں تکلیف کیوں ہے؟ جب ایمان علی کی محبت ہے تو ایمان رکھنے والا جنت میں جائے گا، علی کے بغض کفر ہے تو کفر رکھنے والا جنت میں جائے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کیسے جواب دیتے ہیں معصومین؟ اور فرمائے گا مولا علی رضا علیہ السلام بلندر سلوات اللہ صلی جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی، علامہ حسن زیدی کی بات پوری نہیں ہوئی اگر اجازت، فرماتے ہیں کہ علی نے نہ اللہ سے دنیا مانگی نہ جنت مانگی۔ پھر ایک جملہ ہے، اللہ چاہے اس آپ کے لیے خاص طور پر کوئی بہت لطیف آدمی ہے، مجھے تو ان کی اب معرفت ہوئی ہے، مولانا صاحب معرفت علماء یہاں تشریف فرمائے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ فرماتے ہیں کہ تمام فضیلتیں علی کے دروازے پہ آ کے فضیلتیں حاصل کرتی ہیں۔ علامہ کا جملہ ہے، خدا آپ کو سلامت ہے۔ عجیب بات ہے، تمام فضیلتیں کاشف بھائی تھکے ہیں، تمام فضیلتیں علی کے دروازے پہ آ کے فضیلت حاصل کرتی ہیں۔ اگر علی مدینے میں رہ کے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے نبی بلا لیں اور مجھے علم دے دیں، تو
تو علامہ فرماتے ہیں ہم مان لیتے کہ علی کی تمنا ہوتی کہ علم میرے ہاتھوں میں آئے، لیکن اگر نعت علی پڑھ کے بلا کے علم دیا ہے تو مان لو علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھوں میں جاؤں۔ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ یا علی یا علی یا علی مدد یا علی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب بدر والی لاؤں گے۔ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ماشاءاللہ ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، جنت کے بدلے تیرے شاہ نجم کو چھوڑ دے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں کبھی بیان کروں گا قبلہ بزرگوں کی طرف سے کوئی بات آئے تو دعا دیا کریں۔ دیکھیے اگر مولا علی علیہ السلام نے پلاننگ کی ہوتی نا، کچھ لوگوں کو انگوٹھیاں سونے چاندی کی دے دی اور کہا ہوتا کہ بھئی آ جانا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم آ کر صدا دینا، میں اشارہ کر کے انگوٹھی دے دوں گا تو اللہ انما ولیکم اللہ کی آیت نازل کر دے گا۔ بھاری جملہ کہوں، اگر ایسا نہیں ہوا اور حالت رکوع میں سائل نے آ کر صدا دی اور مولا نے انگوٹھی دے دی اور آیا انما ولیکم اللہ نازل ہو گئی، تو ماننا پڑے گا کہ علی کی تمنا نہیں ہے کہ میں ولی بن جاؤں، ولایت کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں۔ بہت سارے لوگ آمادہ نہیں ہیں، پھر میں 1.5-2 گھنٹے پہ چلا جاؤں گا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی بات پہ آ جائیں کہ جناب علی کی تمنا نہیں تھی کہ علم میرے پاس آئے، علم کی تمنا تھی۔ اگر اس کو آپ قیاس کریں مولا علی کی زندگی پر تو 17 سے زیادہ واقعات ہیں جن میں تمنا کی ہے کسی نے کہ میں علی کے پاس جاؤں، تمنا کی ہے۔ ان 17 کو میں چھوڑ رہا ہوں لیکن صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اعتراض کر دیا کسی نے کہ جناب کعبہ تو علی کے گھر نہیں گیا، کعبے کے پاس تو ان کی ماں آئی ہیں، تو یہ فضیلت ٹوٹ گئی، کعبہ ان کے پاس نہیں گیا، ساری فضیلتیں علی کے پاس آئی ہیں، علی کی ماں کعبے کے پاس آئی ہیں، تو یہ نعوذ باللہ فضیلت ٹوٹ گئی کہ کعبہ علی کے گھر جاتا تو مان لیتے۔ تو اب جملہ کہہ دوں، اگر فاطمہ بنت اسد، زور دے کے کہہ رہا ہوں اپنے مزاج کے خلاف، گھر سے چابی لے کر دروازہ کھول کے اندر جاتی تو ہم سمجھ لیتے کہ فاطمہ بنت اسد کی تمنا ہے کہ علی اس میں پیدا ہو۔ اگر علیحدہ سے گھر بنایا تو مان لو کعبے کی تمنا ہے کہ علی اس میں پیدا ہو۔ آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ مولا سلام علی علی داماد محمد علی علی میرا کا شوہر علی علی حسین کا بابا علی علی مولود کعبہ علی علی کعبے کے اندر علی علی کعبے کے باہر علی علی جنت کے در پہ علی علی جبریل کے پر پہ علی علی جنت میں ملیں گے علی علی پھر جام پیئیں گے علی علی پھر خوب پیئیں گے علی علی سورج کی کرنیں علی علی موجوں کی روانی علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد اگر علیحدہ سے در بنائے تو مان لو کعبے کی تمنا ہے کہ علی اس میں آیا،
اسی لیے اللہ نے اس کو مسجود بنایا ہی تب جب علی اس میں آ گئے۔ جانتے ہیں ہر سال حج پہ جانے کا شرف ہوتا ہے، تو ایک دفعہ ایک متوع میں روضہ رسول کی طرف باہر گنبد خضرا کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا، سب مومنین کے لیے وہاں دعا کرتے ہیں، تو دعا کر رہا تھا تو ایک متوع آ گیا، یہیں کا تھا ہمارے رحیم یار خان کا، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ میں شلوار قمیض میں تھا، کہنے لگا کہ تم پاکستانی لوگ بدعت کرتے ہو، یہ روضہ رسول کی طرف ہاتھ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس نے جملہ کہا، اس نے کہا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے زندہ کی طرف، کہتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں زندہ کی طرف، نعوذ باللہ یہ زندہ نہیں۔ اب میں اس سے دلیلیں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا پھر یہ سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مولانا جمعہ پڑھاتے ہیں، خدا سلامت رکھے ان کے والد کو، ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے شاگردوں کو، تمام کو۔ جمعے میں کیا پڑھتے ہیں سورہ جمعہ میں؟ یہ یتلو جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، کہ جو آج بھی تعلیم دے رہا ہے کل بھی تعلیم دے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ مضارع کا صیغہ ہے، لہٰذا تم کہہ رہے ہو کہ نبی نعوذ باللہ ہاتھ نہ اٹھاؤ کہ موجود نہیں ہے، وہ تو تعلیم دے رہے ہیں، اور جمعے کی نماز سب پڑھتے ہیں، امام جمعہ بھی پڑھتا ہے، سورہ جمعہ پڑھتا ہے، لیکن رٹا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ جناب نبی تو ابھی بھی تعلیم دے رہے ہیں اور کل بھی تعلیم دیں گے، کل بھی تعلیم دی تھی اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی تھی، نفسوں کو پاک بھی کر رہے ہیں، یہ سارے کام حضور کر رہے ہیں، مگر بات ہے تو کہنے نہیں، اب ظاہر ہے کہ ان سے بحث کرنا تو بے وقوفی ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ میری لڑائی ہوتی ہے، ہو چکی ہے جنت البقیع میں، باقاعدہ ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑا جب جوان تھے تو متوع سے، تو ایک متوع کہنے لگا آئیے آپ کیوں دیر ہو گئی آپ، مولا سلامت رکھ، مولا سلامت رکھ، ایک درود پڑھ رہے محمد والا۔ جلدی سے عرض کر رہا ہوں، میں بہت سے ابھی بھی جگہیں خالی دیکھ رہا ہوں، جو کل وعدہ کر کے گئے تھے اور نہیں آئے، تو خیر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، خدا سب کو سلامت رکھے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی اور در ہو گیا، اور بیوی چابی گھر پہ رکھ کے گئی، یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، بلکہ اللہ کی مرضی سے جا رہا۔ مولا علی علیہ السلام نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے کہ ساری فضیلتیں علی کے دروازے پر آ کر فضیلتیں حاصل کر رہی ہیں، لہٰذا یہ وہ ہیں کہ جو اللہ، جلدی سے آیت پہ آ جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کرے۔ اب دعوت فکر ہے کہ جناب بتائیے وہ کون ہے جو اس آیت کا مصداق ہے؟ اگر آپ کو نہیں ملے تو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آئے، یعنی چھوڑ دی میں نے ساری باتیں، اس بچے کی بار بار خواہش ہے تو میں عرض کر دوں کہ لفظ مولا تاریخ عرب میں سب سے پہلے مولا علی نے بدر کے میدان میں اللہ کے لیے استعمال کیا۔ علماء سے پوچھ لیجئے گا، نہیں ملے تو یہاں سے کتاب اٹھا لیجئے گا، تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام۔ دوسری کتاب ہے جسٹس حامد بن شفیر کی، حیدرآباد دکن کے ہیں، ان کی کتاب ہے کلمت الحق، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام، غور کیجئے گا، خانہ کعبہ میں آئے اور جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے 3 دن کے بعد جناب رسول پاک آئے اور آ کر آپ نے تالا کھول کے اندر گئے۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بدر میں پہلی مرتبہ جب کفار و مشرکین، خاص طور پہ ابو جہل، اونٹ پر بٹھا کر کبھی لے آتا تھا لات کو، کبھی لے آتا تھا منات کو، کبھی لے آتا تھا حبل کو، اور وہ مسلمان جو نئے مسلمان تھے وہ روب میں آ جاتے تھے،
کہ ان کے پاس تو لات ہے، ان کے پاس تو منات ہے، ان کے پاس تو حبل ہے، ان کے پاس تو بت ہے. لہٰذا دوڑ کے آئے رسول پاک کے پاس 313 میں سے کچھ، اور آ کر کہا سرکار خیمے میں ان کے پاس تو لات ہے. ایک بزرگ خطیب گزرے ہیں علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب، ان کا جملہ یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے پاس مسلمان آئے جو تازہ مسلمان تھے، جن کو اجازت نہیں تھی ان بتوں کی اس زمانے میں بھی جب وہ مسلمان نہیں تھے. وہ آ کے روب میں آ کے کہتے ہیں سرکار ان کے پاس تو لات موجود ہے. علامہ فرماتے ہیں نبی پاک اب اپنے صحابہ کو بت تو نہیں دے سکتے، البتہ بت شکن دے سکتے ہیں. اب میں دل بولا علی مولا علی مولا دل بولا علی مولا علی مولا. مہربانی سلامت علیکم. جلدی سے سمیٹ رہا ہوں کہ جناب نبی پاک نے فرمایا علی خیمے میں موجود تھے. اور یہ لکھا ہے سیرت ابن ہشام میں کہ اس وقت جب صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ سرکار وہاں تو لات موجود ہے، جنگ پہلی جنگ ہے نا، تازہ مسلمان ہیں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، بقول ڈاکٹر پر اسرار کے ابھی راز و رموز سے واقف نہیں ہے، کہیں چوری چھپے شراب بھی پی لیتے تھے، کہیں جو ہے بتوں کی بھی پوجا کر لیتے تھے. آہستہ یہ اس کے جملے ہیں ڈاکٹر اسرار کے یو ٹی وی پر کہ چونکہ نئے مسلمان تھے، بتدریج اسلام رائج ہوا تھا، نافذ ہوا تھا، پرانی عادتیں بہت آہستہ چھوٹتی ہیں. لہٰذا جو لوگ دیر سے آتے ہیں، دیر کے آنے کے عادی ہیں، ان کی بھی عادت دیر سے آنے کی لہٰذا تو عادت دیر سے چھوٹتی ہے نا. مگر میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب علی علیہ السلام کے لیے نبی نے فرمایا کہ جاؤ علی ان کفار کو ان کے نعرے کا جواب دو. بدر میں پہلی جنگ ہے، صرف 313 مسلمان ہیں، تھوڑے سے ہتھیار ہیں، 1 2 3 گھوڑے ہیں، سارے اس وقت غربت کا عالم ہے. میں ایک جملہ کہوں، مولا علی کا پہلے سے نبی پاک کے پاس موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے روب میں آ کر نبی کے پاس آ کر کہنے والوں میں علی شامل نہیں ہے. آپ کو سلامت رکھے. نبی نے فرمایا یا علی جاؤ ان کے نعرے کا جواب دو. چیلنج ہے میرا، تہذیب المتین اٹھا کے صبح ہی دیکھ لیجیے گا، 2 جلدوں پر ہے، وہ بھی لکھا ہے کہ جیسے ہی نبی پاک نے فرمایا جاؤ یا علی کفار کو ان کے نعرے کا جواب دو. کفار 1000 تھے اور یہاں 313 تھے. مولا علی نے نبی پاک سے کوئی سوال نہیں کیا، فوراً اٹھے، تیزی سے گئے، ایک پتھر پہ جا کے کھڑے ہوئے. جیسے ہی پتھر پہ جا کے کھڑے ہوئے، اب جملہ سخت ہے جو میں کل نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن چلیں اس بچے کے اصرار پہ، جیسے ہی مولا پتھر پہ جا کے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا اے کفار و مشرکین، کیا نعرہ ہے تمہارا؟ کیا روب ڈال رہے ہو مسلمانوں کو؟ کیا نعرہ ہے تمہارا؟ کیا روب ڈال رہے ہو؟ تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ علی آیا ہے، اب اس کے مقابلے میں اونٹ پہ بٹھا کر عزا کو لے جاؤ. تو تم بھی نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہو کہ بیان کرو. عزا تھی بتنی، میں تو لے آیا جہاں لے جانا چاہ رہا، جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. عزا کو بٹھا کر اونٹ پر مولا علی کے سامنے لے آیا. پتہ چلا یہ کفار کی پرانی عادت ہے. آپ کو سلامت رکھے. اس طرح والے ناراض ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ بات نہیں پہنچ رہی. آپ کو سلامت رکھے. لہٰذا یہ امریکہ ہوتا تو میں اور کھل کے بیان کر دیتا کہ جناب کہا کہ علی کے مقابلے میں لے جاؤ. اونٹنی پر عزا کو بٹھا کر مولا کے سامنے لیا. یا علی ہمارے پاس عزا ہے. عزا کے ہر آدمی پوجا نہیں کر سکتا تھا.
اس کے لیے خاص ہوتے تھے مخصوص. وی آئی پی بت نہیں تھی. لہٰذا کوئی اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, عام آدمی پوجا نہیں کر سکتا تھا. جو ڈھیر سارا سونا لا کے سامنے رکھے وہ پوجا کر سکتا تھا. لہٰذا اس زمانے میں کفار کے دور میں لہٰذا لے آئے اونٹنی. مولا نے ایک مرتبہ عزا کو دیکھا, ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھا, ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا, اے کفار و مشرکین, اتنے ہاتھ بلند کیے کہ آپ کی سفیدی بغل ظاہر ہے. اتنے ہاتھ بلند کیے, فرمایا اے کفار و مشرکین, تمہارے پاس عزا ہے تو کیا ہوا؟ ان اللہ مولائی. تمہارے پاس بت ہے, عزا یا لات یا منات یا حبل, اللہ میرا مولا ہے. آپ کو سلامت رکھے, اللہ میرا مولا ہے. جملہ کہوں, اس وقت قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, اللہ نے تصدیق فرمائی ہے کہ علی نے اللہ کو مولا کہا ہے. تاریخ عرب میں آدم سے لے کر خاتم علیہ السلام تک, بدر کے میدان تک, اگر کسی نے سب سے پہلے اللہ کو مولا کہا ہے تو وہ بدر کے میدان میں 1000 کفار کے سامنے علی نے اللہ کو مولا کہا ہے. اب اللہ جواب دے گا, علی تم نے 1000 کفار کے سامنے مجھے مولا کہا, اب 1,24,000 صحابہ کے سامنے میں تمہیں مولا نہ بناؤں تو میں اللہ ہے. سلامت رکھے. اگر انجمن کے صدر سیکرٹری 10 منٹ اور دے دیں, کل اور کمپاؤنڈ گھنٹہ پڑھ لیں گے کل, لیکن آج تک پڑھنے میں تھوڑا خدا سلامت رکھے. آشف صاحب اجازت ہے؟ کیا کروں خدا آپ کو سلامت رکھے, بڑی زندگی ہو, اللہ سلامت رکھے. تاریخ عرب میں پہلی مرتبہ اللہ کو, ہمارے یہ بھائی لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا مولا کیا ہے, اب کچھ چپ ہو گئے جب سے طارق جمیل صاحب نے کہا, جب سے طارق جمیل صاحب نے کہا ہے, اور انہوں نے تو بڑا سخت جملہ کہا تھا جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے کہ میں من کن تو مولا و فاض علی مولا کہہ رہا ہوں, تو تمہارے منہ کیوں سوج رہا ہے. اب جملہ کہوں, حق ہوتا ہی وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ظاہر ہے. حق ہوتا ہی وہ ہے جو غیر کی زبان سے ظاہر ہے. تو آ جائیں گے سب آہستہ آہستہ قیامت سے پہلے. جو کوئی بھی عقل رکھتا ہے نا, تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ جنت کا دروازہ کہاں ہے. وہ آئیں گے آہستہ آہستہ سب آئیں گے, اس لیے کہ سب کے سامنے تاریخ کھلتی جا رہی ہے. لہذا کہا کہ جملہ جو میں نے 10 منٹ کی اجازت لی ہے اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ عرب میں پہلی مرتبہ لفظ مولا, مولا علی نے بدر کے میدان میں کفار کے سامنے اللہ کو کہا. تاریخ عرب میں, عربی گرامر میں, عربی عبارت میں, عربی سینٹنس میں جو سب سے پہلے جملہ استعمال کیا ہے ہاذا کا, وہ مولا علی نے احد کے میدان میں جو بدر کے بعد والی جنگ ہے وہ استعمال کیا ہے نبی پاک کے لیے. کیسے استعمال کیا, اگر اجازت ہے
مجھے لگتا ہے مولانا اللہ بچائے صاحب نے پٹی پڑھائی ہے کہ جناب کم پڑھوائیں مولانا. نہیں ایسا نہیں ہے, چلیں تو اچھا مولا سلامت رکھیں. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں, یا ایجنسیوں کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ جناب ہم تھک جاتے ہیں, تو بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے, اور ڈیوٹی یہاں کی کرو گے تو ترقی ملے گی. اگر یہاں کی ڈیوٹی کرو گے تو ترقی ملے گی, تو میں ہاں پروموشن ملے گا. میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب لفظ حاضہ گرامر میں جملے میں احد کی جو دوسری جنگ ہے احد کی, اس میں مولا علی علیہ السلام نے نبی پاک کے لیے استعمال کیا. کب استعمال کیا؟ ان بچوں کو یاد دلا دوں. کب استعمال کیا؟ کہ جب احد میں یاد رکھو, پہلی ہے بدر, پھر ہے احد, پھر خندق, پھر خیبر, اس طرح سے جنگیں. تو ان مجلسوں سے کچھ ملتا ہے, ذہن میں رکھیں کہ جناب مولا علی دوسری جو جنگ تھی احد, جنگ احد میں بہت لطیف باتیں ہیں, کبھی جنگ سنائیں گے. بعض مولوی کہتے ہیں جنگوں میں کیا رکھا ہے, معذرت کے ساتھ بعض مولوی کہتے ہیں جنگوں میں کیا رکھا ہے سوائے نعروں کے. میں ان سے کہوں گا کہ جو اپنے بچوں کو جنگ بدر و احد و خیبر و خندق نہیں سناتے, ان کی اولاد بزدل پیدا ہوگا. آپ کو سلامت رکھے, ان کی اولاد بزدل پیدا ہوتی ہے. یہ جنگیں اگر سنانے کے لیے نہیں ہے تو ہوئی کیوں تھی؟ یہ جنگیں اگر مجلس میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے تو قرآن میں کیوں ان کا ذکر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جنگیں سنائیں. جنگ سنانے سے پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جس کی ماں نے نام حیدر رکھا. اور آپ کو سلامت رکھے. اس میں بھی بڑا راز ہے حیدر کیوں نام رکھا تھا, لیکن پھر کبھی عرض کروں گا. ابھی یہ بات سن لیں کہ جناب احد کے میدان میں جب سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے تو شیطان نے اعلان کیا احد کی پہاڑیوں پر کہ نعوذ باللہ نبی قتل ہو گئے. یہ آواز گونجی تھی, باقاعدہ گونجی تھی. کچھ لوگوں نے پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے شیطان کے نعرے کو سمجھا نہیں کہ یہ کون کس کی آواز ہے, اور انہوں نے جواب دیا کہ جب نبی دنیا میں نہ رہے تو ہمیں میدان میں رہنے کی کیا ضرورت ہے. اب رضی صاحب ناراض ہونے لگ رہا ہے. سہیل بھائی ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں. محبت کا تقاضا کیا تھا؟ محبت کا تقاضا یہ تھا پروانہ بننا آسان ہے, شمع پہ جلنا مشکل ہے. کہ جناب جواب کیا آنا چاہیے تھا؟ جواب یہ آنا چاہیے تھا کہ جب نبی دنیا میں نہ رہے تو ہمیں دنیا میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, مگر وہاں کیا جواب تھا کہ جب نبی دنیا میں نہ رہے تو ہمیں میدان میں رہنے کی کیا ضرورت ہے. چلے گئے سب کے سب. مولا علی علیہ السلام نے نبی پاک کو بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ علی چھپ گئے تھے, نبی ظاہر ہوئے. بہت کے میدان اتنا بلند کیا کہ علی چھپ گئے, نبی ظاہر ہے. اور اس وقت ادھر تو شیطان نے آواز دی تھی, لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. ادھر مولا علی نے آواز بلند کی, اور ہوا فضا کیونکہ امام کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اس میں بھی میں دلیل رکھتا ہوں بہت زیادہ. قرآنی دلیل ہے, سورہ زاریات اٹھا کے دیکھ لیں. قرآنی دلیلیں موجود ہے کہ ہوا فضا علی اور اولاد علی کے کنٹرول میں کیسے ہے. یہ بھی چچا ایک موضوع ہے, اس موضوع پہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ ہوا فضا کیسے اہل بیت کے کنٹرول میں ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ کیسے آواز پہنچ جاتی تھی لوگوں کے کانوں تک جب مولا سلونی کا دعویٰ کرتے تھے.
خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بھی حج کے موقع پہ اعلان کرتے تھے. لوگ طواف کر رہے ہوتے تھے, مولا ٹیک لگا کے اسی جگہ پہ جو مقام امام زمان کہلاتا ہے حجر اسود کے پاس, یہیں پر مولا کھڑے ہو کر, حاجی جو ہیں انہیں یاد ہوگا, یہیں کھڑے ہو کے مولا علیہ السلام اعلان فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی, حج کے موقع. تو کسی نے سوال کیا تھا حاجی تو طواف کر رہے ہوتے تھے, مولا تک کیسے آواز پہنچ جاتی, مولا کی صحابہ تک کیسے پہنچ جاتی تھی؟ میں نے کہا ایسے ہی پہنچ جاتی تھی جیسے غدیر میں نبی کی آواز ہر صحابی کے کان میں, کیونکہ نبی اور علی کو کنٹرول دیا ہے اللہ نے. کیسے پہنچ گئی یہ پورا ایک چیپٹر ہے, پھر کبھی عرض کریں گے. سورہ ذاریات کی روشنی میں اس پہ بیان کرتا ہوں, لیکن آج کی حد تک مولا نے ہوا کو حکم دیا کہ پہاڑوں کے اس طرف بھی پہاڑوں کے اس طرف بھی, پہاڑوں کے اس طرف بھی پہاڑوں کے اس طرف بھی یہ میری آواز پہنچاؤ. اور کیا آواز تھی؟ نبی پاک کو ہاتھوں میں بلند کر کے, کہ نبی کی گویا بغل کی سفیدی ظاہر نہیں, علی چھپے ہوئے تھے, نبی ظاہر تھے, اور علی نے زور سے اعلان فرمایا, ہوا کو حکم دیا کہ جو بھی گھروں کی طرف جا رہے ہیں, پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں, غاروں کی طرف جا رہے ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچا دو, ھذا محمد رسول اللہ. اب جملہ کہوں, علی نے بدر میں اللہ کو مولا کہا, احد میں نبی کو ھذا کہا. اللہ نے دونوں جملے ایک ساتھ ملا کے نبی سے غدیر میں کہلوائے, من کنت مولاہ فھذا علی اللہ. علی کے ساتھ نبی بولا, علی مولا, علی مولا, علی. آپ کو سلامت رکھے. ہم دعوت فکر دے رہے ہیں, اور کل اور انشاءاللہ آئندہ کی تینوں مجالس میں ثابت کریں گے کہ وہ گواہ رسالت اور عالم کتاب کون ہے. جب رسول پاک کی رسالت کا گواہ اور چاروں آسمانی کتابوں کا عالم آپ کو مل جائے تو پھر حق بنتا ہے کہ آپ اس کے دروازے پر آئیں. لہذا ثابت کریں گے انشاءاللہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے, سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو. عزیزارو, آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ان بیویوں سے منسوب دن ہے کہ جو پس گردن ہاتھ بندوا کر اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا. یہ وہ بیویاں ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ قدرت نے مولا حسین علیہ السلام کو جو تحفے دیے تھے ان میں ایک تحفہ رباب بھی ہے, ایک تحفہ سکینہ بھی ہے, ایک تحفہ علی اصغر بھی ہے. جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے وہ اس مسائل کو سمجھیں گے. عزیزارو, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلایا. یہ روایت ابو حمزہ سمالی کی ہے, علماء موجود ہیں, کہ ایک مرتبہ شدید گرمی تھی, مدینے میں شدید گرمی تھی, لوگ دیواروں کے سائے کو تلاش کر کے گزرتے تھے. ابو حمزہ کہتے ہیں, خود ان کی روایت ہے, ابو حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے دروازے پر دستک دی. مولا کا حجرہ گھر کے اندر کی طرف تھا اور صحن میں ایک پردہ ٹنگا ہوا تھا. مولا نے اندر سے آواز دی, ابو حمزہ آ جاؤ, پردے کا انتظام ہے, تم آ جاؤ. تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں تیزی سے, گرمی کی وجہ سے, سخت دھوپ کی وجہ سے, ظہر کے بعد کا ٹائم تھا, میں تیزی کے ساتھ صحن سے گزرتا ہوا جب مولا کے حجرے میں پہنچا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے مولا سے کہا, مولا آپ تو کریم امام ہیں, آپ تو غلاموں اور کنیزوں کو کبھی سزا نہیں دیتے ہیں. مولا آپ تو غلاموں اور کنیزوں کو کبھی سزا نہیں دیتے ہیں, آپ تو کریم ابن کریم ہیں. مولا میں گزر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ پردے کے اس طرف کوئی بیوی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے اور باپردہ بیوی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. مولا اگر کسی کنیز کو سزا دی ہے تو مولا میں معافی مانگ رہا ہوں, مولا آپ معاف
माफ कर दीजिए, आप तो करीब इब्ने करीम हैं। अज़ादारों सुनेंगे, ये सुनना था। मौला सज्जाद खड़े हो गए, अबू हमजा भी खड़ा हो गया। मौला फरमाते हैं अबू हमजा तुमने क्या सवाल कर दिया? अरे वो कोई तमीज़ नहीं है, वो मेरी माँ रबाब है। अरे जब से वादा करके आई है कि ये मेरे वाली, मैंने आपकी लाश को धूप में देखा था। ए अली असगर, मैंने तुम्हें धूप में देखा था। मैंने कभी ठंडा पानी पियोगी, मैं कभी साए में बैठूंगी। अज़ादारों, अबू हमजा कहते हैं मौला, मौला आप उनसे कहिए ऐसा धूप है। अज़ादारों, मौला फरमाते ए अबू हमजा, हमने कई मरतबा इल्तिमास की कि अम्मा आपको ठंडा पानी पी ले, आप तो साए में बैठ जाए। अज़ादारों, खुदा आपको किसी मन में न रुलाए। जब वो मंजिल आई कि जब हजरत मुख्तार ने खुरमला का सर भेजा था, एक मरतबा मौला सज्जाद आए थे, जनाब ज़ैनब आई थी और कहा था अम्मा, ए अम्मा, आपको खुरमला का सर आ गया, आप साए में आ जाइए। अज़ादारों, उस वक्त जनाब ज़ैनब ने बाजू थामा था कि आइए साए में आ जाइए। अज़ादारों, बीबी ने रोक दिया करबला की तरफ और एक जुमला कहा था, या इमाम, मैंने आपके लाशे को दूर में देखा था, मैंने आपसे वादा किया था मैं कभी साए में ना बैठूंगी। ए अली असगर, मैं तुम्हें पानी ना पिला सकी थी, मैं कभी ठंडा पानी ना पियो